یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حکم دے دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں یہ بیان ملتا ہے کہ جو لوگ قدرت نہیں رکھتے تھے روزے رکھنے پر، تو پہلے مرحلے میں ان کو فدیہ دینے کی بات کی گئی۔ تو یہ جو فدیہ دینے کی بات تھی، کیا اس وقت کے لیے تھی؟ اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی؟ اس کی کیا حقیقت اور پس منظر ہے؟ اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کوئی حکم ابتداً دیا ہے یا کسی چیز کا پابند کیا ہے تو اس میں ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ جب نیا کوئی آدمی دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دین میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی بہت سی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک پورے مہینے کے روزوں کو پابند کیا، تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان روزے رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب مسلمان اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمومی فضا پیدا ہو جاتی ہے، نیکی اور خیر کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ اجتماعی طور پر یہ سب معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں، افطار کا معاملہ ہو گیا، روزہ رکھنے کے معاملے میں کوئی خصوصی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ بعد میں اگر روزے چھوٹ جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے یعنی رمضان میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، اس کی بنسبت کہ آپ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اٹھنا ہے، خصوصی طور پر اٹھنا ہے، ہر شخص کو اٹھ کر اس وقت کھانا ہے، پینا ہے، سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ خاتون کے چھوٹے ہوئے ہوں اور مرد کے نہ چھوٹے ہوئے ہوں، تو اس میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں یہی پسند کرتے ہیں کہ تیسیر رہے، آسانی رہے، سہولت رہے۔ تو پہلے مرحلے میں جب لوگ ابھی عادی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات اسی وقت واضح کر دی تھی کہ اگر روزہ ہی رکھو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ان کو پسند یہی ہے کہ بعد کے زمانوں میں بھی جب روزے چھوٹ گئے ہوں تو روزہ ہی رکھا جائے۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ لوگ فدیے کی ایک اجازت سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہوں گے، تو کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا منشا یہی ہے کہ کم سے کم 1 مہینے کے روزے پورے کیے جائیں سال میں۔ چنانچہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب فدیے کی اجازت ختم کر دی گئی ہے، اس کے بعد اب روزے ہی رکھنے ہوں گے، اور اس کی حکمت بیان کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ جو تعداد اللہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مقرر رہے، وہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو اس کے لیے بھی وہی تعداد رہے، اس وقت وہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کو پورا کر لے۔ تو یہ تیسیر کے اصول پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سہولت دی، لوگ عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تو جو سہولت دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ ہم سب بہت ہی خوبی سے اس سوال کا بھی آپ نے جواب دیا۔